السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن 12 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ کارروائی 5 اور 6 فروری کو خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا خوارج پر ایک اور بھاری وار۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کا ایک جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 5 اور 6 فروری کو شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ جھڑپ کے دوران 12 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی درخواست مسترد۔ لاہور میں ہونے والے اہم ایونٹس کے باعث درخواست DC نے مسترد کی۔ PTI کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔ PTI کے ماضی کے جلسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی اجازت نہ دینے کی وجہ قرار۔ DC لاہور کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ لاہور میں 7 فریقی ون ڈے سیریز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور میں ہونے والے اہم ایونٹس کے باعث درخواست DC نے مسترد کی ہے۔ غزہ پر قبضے کے حوالے سے ٹرمپ کے بیان پر عالمی رد عمل دھرے کا درا رہ گیا۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کی وضاحتیں بھی کسی کام نہ آئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر غزہ پر قبضے کا بیان دہرا دیا۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی پٹی اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تب تک فلسطینی شہری نئے اور جدید گھروں کے ساتھ کہیں زیادہ محفوظ اور خوبصورت علاقوں میں دوبارہ آباد ہو چکے ہوں گے۔ انہیں در حقیقت خوش، محفوظ اور آزاد رہنے کا موقع ملے گا۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ پوری دنیا کی عظیم ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کی جائے گی، جو زمین پر اپنی نوعیت کی عظیم اور سب سے شاندار پیش رفت بن جائے گی۔ امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی، خطے میں استحکام آئے گا۔ پولیس نے وکلا کو معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی پیشکش کر دی ہے۔ جوڈیشل انکوائری ڈسٹرکٹ سیشن جج حیدرآباد کی زیر نگرانی کی جائے گی۔ سندھ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ چیکنگ کے دوران گاڑی کو روکا، گاڑی پر سبز نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اور بلیک شیشے تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے الطاف کوٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا معاملہ ہے الطاف، بتائیے۔ یہ گزشتہ 3 دن سے حیدرآباد میں پولیس اور وکلا کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ 3 تاریخ کو حیدرآباد میں بھٹائی نگر تھانے کے حدود میں چیکنگ کے دوران ایک مہران کار کو پولیس نے روکا، جس پر سبز رنگ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اور بلیک جو شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس کار سوار سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکا، جس پر پولیس نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مربجہ قانون کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی۔ اس قانونی کارروائی پر حیدرآباد کے کچھ وکلا کو تحفظات تھے، جنہوں نے اس کا ایشو بنا کر SSP آفس حیدرآباد میں احتجاج کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کی اعلیٰ قیادت نے وکلا کی قیادت سے مذاکرات کے لیے آج جمعرات کے روز 12 بجے بار میں جا کر مذاکرات کرنے کا وقت طے کیا تھا، اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکے، لیکن کچھ وکلا کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ اپنے ساتھ SSP حیدرآباد کا ٹرانسفر آؤٹر لے کر آئیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات چیت کے عمل کے دوران ہی کچھ وکلا نے حیدرآباد بائی پاس پہنچ کر اسے بلاک کر دیا اور جو احتجاج کا سلسلہ وکلا کا موٹر وے M9 کے پر مسلسل جاری ہے، جس کے باعث پاکستان بھر میں جانے والی کراچی اور پورے پاکستان بھر میں جانے والی گاڑیاں دونوں اطراف کے روڈ کے اوپر روک لی گئی ہیں۔ پولیس اس معاملے سے
ایسا لگتا تھا کہ دور ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی پولیس نے اپنا یہ موقف دیا ہے کہ اس واقعے کے پولیس جوڈیشل انکوائری کروائے گی، اور یہ جوڈیشنل انکوائری کروانے کے لیے راضی ہے، اور یہ جوڈیشنل انکوائری سیشن جج حیدرآباد اور باہر کے نمائندے اور ایک سینئر پولیس آفیسر کی نگرانی میں کرانے کو تیار ہے۔ بہت شکریہ الطاف اپڈیٹ سے آگاہ کرنے کے لیے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چین کی انسانی بنیادوں پر فلسطین کی کھل کر حمایت۔ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین میں جنگل کا قانون نہیں جس کو نشانہ بنایا جائے۔ غزہ کسی سیاسی سودے بازی کا آلہ نہیں ہے۔ چین غزہ میں نہتے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بننے کی شدید خلاف ہے۔ چین فلسطینیوں کے قومی اور انسانی حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا چین کی انسانی بنیادوں پر فلسطین کی کھل کر حمایت کی گئی۔ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے جس کا نشانہ بنایا جائے۔ غزہ کسی سیاسی سودے بازی کا آلہ نہیں ہے۔ روس عالمی بارڈر یا یارس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تعینات کرے گا۔ روسی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ روسی فوج کی وولگا کے علاقے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں جاری ہیں۔ یارس بیلسٹک میزائل مغربی ممالک کی سرحدوں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اسٹیشن ہے۔ یوکرین تصادم کے باعث جوہری جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ روس عالمی بارڈر پر یارس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تعینات کرے گا۔ روسی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ روسی فوج کی وولگا کے علاقے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں جاری ہیں۔ یارس بیلسٹک میزائل مغربی ممالک کی سرحدوں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اسٹیشن ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا کانگو میں خانہ جنگی کے فوری خاتمے اور ثالثی کا مطالبہ۔ ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کانگو کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ امن کی خاطر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانگو حکومت اور مسلح گروہوں کے درمیان آئندہ چند روز میں میٹنگ متوقع ہے۔ دارالحکومت گوما میں 2800 شہری لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے مطابق اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا کانگو میں خانہ جنگی کے فوری خاتمے اور ثالثی کا مطالبہ۔ ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کانگو کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ اسرائیل کے ایک طرف امریکہ میں نیتن یاہو کے کامیاب دورے کے دعوے، دوسری جانب لاعلمی کا اعتراف۔ اسرائیلی حکومت غزہ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں غیر متوقع بیان دیا ہے۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر بیان دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مشرق وسطیٰ میں غصے کا باعث بنا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی اطالوی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ اسرائیل کے ایک طرف امریکہ میں نیتن یاہو کے کامیاب دورے کی دعوت، جبکہ دوسری جانب لاعلمی کا اعتراف۔ اسرائیلی حکومت غزہ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں غیر متوقع بیان دیا گیا۔